اب لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا جا رہا ہے. وَلُوطًا اور لوط علیہ السلام کو اذ قال جب اس نے کہا لقومہ اپنی قوم سے اتأتون کیا تم ارتکاب کرتے ہو الفاحشۃ بے حیائی کا وانتم حالانکہ تم تبصرون تم دیکھتے ہو. تبصرون کا جو یہاں لفظ آیا ہے وہ بہت سارے معنی دے رہا ہے. تم دیکھتے ہو یعنی تم سمجھتے ہو، یہ پہلا معنی ہے کہ یہ کام غلط اور غیر فطری ہے. تبصرون کا دوسرا معنی کہ تم یہ کام سامنے سامنے کرتے ہو، یعنی ایک دوسرے کی آنکھوں کے سامنے یہ کام کرتے ہو. تم کس قدر بے حیا ہو چکے ہو. آپ سب جانتے ہیں کہ یہ قوم ہم جنسی میں مبتلا تھی. تو تبصرون کا دوسرا معنی کہ تم یہ کام سامنے سامنے کرتے ہو، علل اعلان کرتے ہو. تیسرا معنی تم خوب سمجھتے ہو کہ اللہ نے تمہارے لیے بیویاں پیدا کی ہیں لیکن ان کو چھوڑ کر تم مردوں کی طرف آتے ہو. یہاں لوط علیہ السلام کی قوم کے واقعے کو شروع سے نہیں بتایا گیا، صرف اتنا کہا گیا کہ لوط علیہ السلام اپنی قوم سے یہ بات کہہ رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ اتأتون الفاحشۃ وانتم تبصرون. انکم کیا بے شک تم لتأتون الرجال البتہ تم آتے ہو مردوں کے پاس شہوتاً شہوت کے لیے من دون النساء عورتوں کو چھوڑ کر بل انتم بلکہ تم قوم ایک قوم ہو تجہلون تم جہالت برتتے ہو. اب ایک ہی قوم تبصرون بھی ہے اور تجہلون بھی ہے، یہ کیسے؟ تبصرون کے تو معنی میں نے آپ کو واضح کر دیے. اب حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کو کیوں ایسا کہہ رہے ہیں کہ تم جہالت برتتے ہو؟ پہلی وجہ اس کی یہ ہے کہ تم نادان لوگ ہو. جو جان بوجھ کر نہیں سمجھے وہ جاہل ہوتا ہے. حالانکہ یہ سب کچھ جانتے تھے، ان کو سب سمجھ تھی کہ ہم جو کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں، لیکن جو جان بوجھ کر نہ سمجھے تو وہ جاہل ہوتا ہے. دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ علم کے مطابق عمل نہ کرنا بھی جہالت ہے. ان کو علم تھا لیکن یہ عمل نہیں کر رہے تھے. پھر اسی طرح سے جذبات اور خواہشات نفس میں ایسا مغلوب ہونا کہ انسان کی مت ماری جائے تو یہ بھی جہالت ہے. اور یہ قوم واقعی ایسی تھی، جذبات میں اور خواہشات نفس میں ایسی مغلوب تھی کہ ان کی مت ہی ماری گئی تھی. ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں. جیسا کہ ہم ان کے بارے میں پڑھ چکے ہیں کہ ان کے کلبز بنے ہوئے تھے، ہم جنسی کے کلبز. لوگ دائروں میں بیٹھ جاتے تھے اور بیچ میں دو لوگ یہ غلط کام کرتے تھے. یہ قوم واقعی جہالت برت رہی تھی. تو حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے جہاں یہ کہا کہ تم تبصرون ہو، وہاں یہ بھی کہا کہ تم تجہلون ہو. فما کانا تو نہ تھا جواب قومی ہی، جواب اس کی قوم کا کوئی جواب ہو بھی نہیں سکتا. اس غلط کام کی کوئی جسٹیفیکیشن ہو ہی نہیں سکتی تھی، الا مگر ان یہ کہ قولو انہوں نے کہا اخرجو نکال دو آل لوط آل لوط کو من قریتکم اپنی بستی سے. یعنی اب جو ہمارے خلاف بولے گا اس کو اس جگہ سے باہر پھینک دو. ہر قوم کا ایسا ہی کچھ وتیرہ رہا ہے. جو بھی اصلاح کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ برے لوگوں کو اچھے نہیں لگتے. یہاں کے لوگ زیادہ سرکش تھے، بہت ہی زیادہ سرکش تھے. اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ نکال ہی دو آل لوط کو اس بستی سے. انہم اناس بے شک وہ کچھ لوگ ہیں یتطہرون جو بہت پاک بنتے ہیں، یا اپنے آپ کو بہت زیادہ پاک سمجھتے ہیں، ان کو یہاں سے نکال دو. فَأَنْجَيْنَاهُ تو نجات دی ہم نے اس کو، وَأَهْلَهُ اور اس کے گھر والوں کو، إِلَّا امْرَأَتَهُ سوائے اس کی بیوی کے، قَدَّرْنَاهَا مقدر کر دیا ہم نے اس کے لیے، مِنَ الْغَابِرِينَ پیچھے رہنے والوں میں سے. جہاں جہاں لوط علیہ السلام کا ذکر آتا ہے وہاں وہاں ان کی بیوی کا ذکر بھی آتا ہے. جہاں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ لوط اور اس کے گھر والوں کو ہم نے نجات دی، وہاں اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کی بیوی کو پیچھے رہنے والوں میں سے کر دیا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر کی بیوی ہو
یا پیغمبر کا بیٹا ہو یا کوئی اور رشتہ دار ہو، اگر وہ ایمان والا نہیں، اس کا عمل ایمان والوں جیسا نہیں، تو اس کا یہ رشتہ اسے کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ آج لوگ کس قدر رشتہ داریوں پر یا پھر پیری مریدی پر تکیہ کرتے ہیں کہ ہم تو اپنے پیر کا دامن پکڑ کر جنت میں چلے جائیں گے چاہے ہم جتنے بھی گناہ گار ہوں، حالانکہ قرآن تو اس کے برعکس ہی بتا رہا ہے۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور برسائی ہم نے ان پر ایک بارش۔ کیسی بارش برسی تھی ان پر؟ پتھروں کی بارش برسی تھی۔ فَسَاءَ، تو بہت بری تھی، مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، بارش ڈرائے جانے والوں کی۔ یہ قوم بھی تباہ کر دی گئی۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، کہہ دیجئے سب تعریف اللہ کے لیے ہے۔ وَسَلَامٌ، اور سلام ہے، عَلَىٰ عِبَادِهِ، اس کے بندوں پر، الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، وہ جو اس نے چن لیے۔ اللہ، کیا اللہ خیرٌ بہتر ہے، اما یشرکون، یا وہ جو شریک ٹھہرا رہے ہیں۔ اس آیت کا ابتدا آپ دیکھیے تو بہت ہی اسٹرانگ ہے۔ قل الحمد للہ، کہہ دیجئے سب تعریف اللہ کے لیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے کہ آپ کہیے الحمد للہ۔ اس کی 3 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ، مومنوں کی نجات اور مجرموں کی ہلاکت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ کا شکر ادا کیجیے، کیونکہ جب اللہ مومنوں کو نجات دیتا ہے اور مجرموں کو ہلاک کر دیتا ہے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ خطبہ کے شروع میں اللہ کی تعریف اور اللہ کے بندوں پر درود و سلام کہا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اب اللہ کی حمد و ثنا کیجیے اور اللہ کے بندوں پر درود و سلام بھیجیے۔ اور تیسرا معنی، یہ انداز اتمام حجت کے لیے اختیار کیا جاتا ہے، اور ایسا انداز اہل مکہ اختیار کیا کرتے تھے، یعنی یہ اہل مکہ کا طریقہ ہے۔ یعنی جب دلائل دیے گئے تو حجت تمام ہو گئی، تو سب تعریف اللہ کے لیے ہے۔ مخالفین کے پاس ان دلائل کا کوئی جواب نہیں تو اس پر الحمدللہ، یا کوئی معقول جواب نہیں تو بھی الحمدللہ، یعنی انہوں نے جواب تو دیا لیکن کوئی معقول جواب نہیں دیا۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی دلیل دیتے ہیں تو سامنے والا خاموش ہو جاتا ہے، تو کیا کہیں گے؟ الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ لیکن بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ نے دلیل دی، سامنے والے نے جواب بھی دیا لیکن کوئی معقول جواب نہیں دیا، تو اس پر بھی الحمدللہ۔ تو 3 معنی یہاں پر اس ٹیکسٹ کے کیے جاتے ہیں۔ قل الحمدللہ، پہلا معنی مومنوں کی نجات اور مجرموں کی ہلاکت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا شکر ادا کریں۔ دوسرا یہ کہ جب بھی آپ خطبہ دیں تو شروع میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں، اور ساتھ پھر اللہ کے بندوں پر درود و سلام بھی بھیجیں، جیسے کہ آگے آ رہا ہے وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، ٹھیک ہے نا، یہ الفاظ آ رہے ہیں آگے۔ اور تیسرا اتمام حجت پر بولا جاتا ہے۔ یہاں جو وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ کی بات ہو رہی ہے، تو عبادی سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ہیں، یہ پہلی مراد ہے۔ دوسری مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی کے پیغمبر۔ تیسری مراد بعد میں آنے والے لوگوں پر جو یہ کام کریں۔ کون سا کام؟ دین کا کام۔ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، اور سلام ہے اس کے بندوں پر وہ جو اس نے چن لیے۔ چنے ہوئے لوگوں پر سلام بھیجنا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ دین کا کام کر رہے ہیں یا دین سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، کسی بھی اعتبار سے وہ چنے ہوئے لوگ ہیں۔ اللہ نے ان پر سلامتی بھیجنے کا کہا ہے۔ اللہ خیر اما یشرکون، کیا اللہ بہتر ہے یا وہ جو شریک ٹھہرا رہے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ اللہ کی حمد و ثنا اور انبیاء کرام پر درود و سلام کے بعد مشرکین سے پوچھیں کہ اللہ بہتر ہے یا ان کے معبودان باطل۔ ظاہر ہے معبودان باطل میں کوئی خیر نہیں، لیکن یہ کیسی بے عقلی ہے، کیسی جہالت ہے، کیسی نفس پرستی ہے کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو پوچھتے ہیں۔ ایک سوال چھوڑا گیا ہے کہ اللہ بہتر ہے یا وہ
معبود جنہیں تم پوچھتے ہو اللہ کو چھوڑ کر. اور انشاءاللہ جیسے ہی 20واں پارہ شروع ہوگا اس میں آپ یہ پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرتوں کا بیان کریں گے اور پھر سوال پوچھیں گے کیا اللہ بہتر ہے یا وہ الہ. بار بار یہ آیتیں آئیں گی جس میں واضح طور پر یہ بتایا گیا کہ obviously اللہ ہی بہتر ہے کیونکہ اللہ ہی ساری قدرتوں کا مالک ہے. یہاں الحمدللہ ہمارا یہ لیسن مکمل ہوا. ان آیات کی تلاوت سنتے ہیں. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى اللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ. ٹھیک ہے جی، واضح ہے ساری آیات. الحمدللہ 19واں پارہ مکمل ہوا. اللہ تعالیٰ ہم سب سے اس کا پڑھنا اور پڑھانا قبول فرمائے اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے. جو کچھ بھی ہم نے اس بارے سے سیکھا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہمارے عمل میں راسخ کر دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.